سب سے پہلے تو انہوں نے ایک اوور ویو بتایا تھا کہ یہ مسئلہ کتنا زیادہ بڑھ رہا ہے امت مسلمہ میں. یہاں تک بڑھ رہا ہے کہ بہت سے لوگ دیندار بھی ہیں, اللہ رسول سے محبت کرنے والے بھی ہیں, لیکن سم ہاؤ یہ فتنہ ان کے لیے بھی برپا ہے. یہ فتنہ ان کو بھی بہت زیادہ اپنی ایک لپیٹ میں لیے ہوئے ہے. بہت سے لوگ 3 دن 4 دن دے ٹرائی دیئر بیسٹ اکارڈنگ ٹو شیخ, جو ان کے پاس کاؤنسلنگ کیسز آتے ہیں. ایون میرڈ کپلز جو پریکٹسنگ ہیں وہ بھی اس چیز سے اسٹرگل کر رہے ہیں, اسپیشلی انڈونیشیا میں, ملیشیا میں, آسٹریلیا میں جو مسلمان ہیں, اور پاکستان سے بھی جو انہیں ای میل ریسیو ہوئی ہیں وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ ان کا بھی کچھ ایسا ہی حال ہے. لیکن پاکستان میں چیزیں اتنی چونکہ ڈسکس نہیں ہوتی تو ہم لوگوں کو اتنا نہیں علم. تو سب سے پہلے انہوں نے ایک اوور ویو شیئر کیا تھا کل اور پرسوں کی ٹریننگ میں. اس کے بعد انہوں نے کچھ کویسچنز اپنے بتائے تھے, جو کویسچنز انہیں ریسیو ہوتے ہیں. 14 سال کا بچہ, 12 سال کا بچہ, 15 سال, 16 سال, وہ بچے آپس میں پکچرز ایکسچینج کر رہے ہیں. یہ بات انہوں نے بتائی تھی, یعنی جس کو ہم سیکسٹنگ کہتے ہیں. یہ ایک ٹرمینالوجی ہے انٹرنیٹ کی, کیونکہ انٹرنیٹ ایڈکشن اسپیشلی یہ واٹس ایپ اور اسکائپ, اس نے اتنا آسان کر دیا یہ فتنہ کہ کوئی بھی بندہ اپنی پکچر 1 منٹ میں, 1 منٹ کیا بلکہ چند سیکنڈز میں کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. ایسی چیزیں ایکسچینج ہو سکتی ہیں, لنکس ایکسچینج ہو سکتے ہیں. کسی دور میں انہوں نے بتایا کہ 90s میں بہت محنت کرنی پڑتی تھی, اب 1 کلک پہ ہر چیز ہمارے سامنے موجود ہے. تو اس لیے یہ چیلنج بڑھتا جا رہا ہے, تو اس کو اگر ہم کاؤنٹر نہیں کریں گے تو بہت مسئلہ ہو جائے گا. پھر شیخ نے ریلیٹ کیا اس ایڈکشن کو دوسری ایڈکشن سے. مثال کے طور پہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ چیز ہارم لیس ہے اور یہ کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی, ہم کبھی کبھی جو ہے چلو دیکھ لیتے ہیں نفس کی تسکین کے لیے یا کچھ لرن کرنے کے لیے, تو انہوں نے کہا کہ یہ چیز اتنی ڈیزاسٹرس ہے, اتنی ڈینجرس ہے کہ یہ آپ کے برین کے سائز کو, جو پری فرنٹل ایریا ہے آپ کے برین کا, جو موٹیویشن کے لیے ضروری ہوتا ہے, یہ جو آپ کا برین ہے نا, اس کے سامنے کا جو ایریا ہے اس کو کہتے ہیں پری فرنٹل کورٹیکس. یہ والا جو ایریا ہے یہ شرنک ہو جاتا ہے اس چیز کی وجہ سے. جب ہم یہ امیجز بہت دیکھتے ہیں, ویڈیوز دیکھتے ہیں, ہمارا ریوارڈ سینٹر ان کے ساتھ ایسوسیٹ ہو جاتا ہے, تو پھر ہوتا یہ ہے کہ آپ کی موٹیویشن, آپ کا فوکس لوز ہوتا ہے. یعنی جتنے لوگ اس چیز میں انوالوڈ ہوتے ہیں, اللہ ہمیں بچائے, وہ لوگ بات چیت کرتے ہوئے ہکلاتے ہیں. پہلا آفٹر افیکٹ یہ آیا کہ ان کی بات چیت میں وہ دم نہیں ہوتا, آپ کو نظر آ جاتا ہے کہ دے آر لاسٹ. دوسرا, وہ اکیلے رہنا بہت پسند کرتے ہیں. تیسرا, انہوں نے یہ بتایا کہ وہ لوگ اس ایڈکشن کی وجہ سے دوسری ایڈکشن کی طرف چلے جاتے ہیں. مثال کے طور پہ جو اس سے ایڈکٹ ہے, اور ایڈکشن کی انہوں نے نشانیاں بھی بتائیں. کچھ لوگ جو ہے وہ ریلیپس کرتے ہیں مہینے بعد, 2 ہفتے بعد, وہ ایڈکشن میں نہیں آتا, وہ صرف ایک پھسلنے میں آتا ہے. ایڈکشن یہ ہے کہ جب آپ امپورٹنٹ ٹاسک کو ڈیلے کر رہے ہیں اس چیز کے لیے. یعنی ایڈکشن یہ ہے کہ آپ کی وائف نے آپ کو کوئی کام کہا یا آپ کے گھر والوں نے کوئی کام کہا, لیکن آپ اس سب کو چھوڑ کے سم ہاؤ مجبور ہو چکے ہیں کہ نہیں پہلے مجھے یہ کرنا ہے یا یہ دیکھنا ہے. تو یہ ایڈکشن کے بیہیویئر میں آتا ہے. تو وہ لوگ جو اس سے ایڈکٹ تھے وہ دوسری چیزوں سے ایڈکٹ ہو گئے. مثال کے طور پہ کوکین سے, سگریٹ سے, ڈرگ سے, کیونکہ ڈپریشن میں تھے. پھر وہ لوگ کی اتنی دردناک سٹوریز ہیں پریکٹسنگ لوگوں کی. میرے پاس بھی, میں آپ کو بتاتا ہوں اپنا ایک پرسنل ایکسپیرینس. میرے ایک دوست ہیں, پرانے دوست ہیں, اور انہوں نے خود کریج کے ساتھ, ہمت کے ساتھ مجھ سے اپنا مسئلہ شیئر کیا, اور میرے بہت اچھے دوست ہیں, اور میں ان کی اجازت سے آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ کسی اور کا بھی بینیفٹ ہو جائے گا. وہ بھائی پریکٹسنگ ہیں, دین پہ عمل کرنے والے ہیں, اس کنٹری میں نہیں ہوتے, ٹھیک ہے, ایک اور کنٹری میں, لیکن میرے پرانے جاننے والے ہیں. انہوں نے ہمت کر کے مجھ سے مسئلہ شیئر کیا کہ وہ یہ چیز دیکھ کے, یعنی کہ موویز اور یہ جو سٹوریز ہوتی ہیں, اسپیشلی اس طرح کے کلپس جس میں پوری سٹوری لائن ہوتی ہے, وہ دیکھ کے کیا ہوا, جیسے شیخ نے بتایا کہ انہوں نے اپنی وائف کو مجبور کیا اس چیز کے لیے, جو کہ بہت ایک غلط چیز ہے, لیکن ظاہر ہے کہ انسان کا دماغ اس طرح سے خراب ہو جاتا ہے اس چیز سے کہ انہوں نے ان کو مجبور کیا. اس کے بعد یہاں سے تسکین نہیں آئی, کیونکہ ظاہر ہے یہ چیز دیکھ کے انسان کی جو حیوانیت ہے وہ بڑھتی جاتی ہے, جو حیوانی ایسپیکٹ ہے انسان کا. تو پھر وہ کچھ نیا چاہتے تھے, اور پھر یہ چیز انہیں یہاں تک لے گئی, آپ سوچیں گے نہیں, آپ دنگ رہ جائیں گے کہ ایک پریکٹسنگ بھائی
جو دین سے محبت کرتا ہے, دین پہ عمل کرتا ہے, اس نے کچھ گروپس جوائن کیے اور اس نے پے کرنا شروع کر دیا ویڈیوز کے لیے. اور وہ گروپس اتنے خطرناک تھے کہ وہاں پہ باقاعدہ ریئل لوگ تھے, ایکٹرز نہیں تھے, ریئل لوگ تھے. اور وہ کیا بات کرتے تھے کہ آپس میں پارٹنرز کو ایکسچینج کرنے کی بات, اپنے پارٹنرز کو. اوکے, یعنی اس طرح کے خطرناک گروپس بنے ہوئے انٹرنیٹ پہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے اس کمیونٹی کے. تو یہاں تک وہ پہنچ گیا تھا, تباہی کے دہانے تک وہ پہنچ چکا تھا. ہمت کر کے اس نے میرے ساتھ شیئر کیا اور پھر میں نے اس پہ بڑی کڑی نظر رکھی. یہ تقریباً 1.5 سال پہلے کی بات ہے. اس پہ بہت کڑی نظر میں نے رکھی اور اس نے مجھ سے مسئلہ رمضان میں شیئر کیا تھا اور باقاعدہ رو کے شیئر کیا تھا. پہلے تو میں بہت شوق ہوا, مجھے بہت زیادہ صدمہ پہنچا کہ یار یہ بھی ایسے کر سکتا ہے. لیکن پھر جیسے شیخ نے کہا کہ ظاہر ہے فتنہ برپا اس طرح سے ہو چکا ہے کہ ہمیں دوسروں کو رحم دکھانا ہے بجائے کہ ہم ان کو جج کر دیں. تو پھر میں نے اس پہ کڑی نظر رکھی, روزانہ پوچھتا تھا اس سے, اس کو ڈوز دیتا تھا. اسی طرح وہاں پہ اس کو کسی کے ساتھ کنیکٹ کروایا. تو پلیز شیخ کی جو بات ہے وہ میں ریپیٹ کر رہا ہوں اردو میں, اگر کوئی اس مسئلے سے سفرنگ سے گزر رہا ہے وہ اکیلا نہ رہے, وہ کسی ٹرسٹ وردی بندے کو اپنا ساتھی بنائے, اپنا یہ راز بتائے, کیونکہ اکیلے بندے کو شیطان کھا جاتا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نا کہ شیطان اکیلے کو کھا جاتا ہے اور 2 سے ڈرتا ہے, اور جتنے زیادہ ہوں گے اتنا اچھا ہوگا. تو اس لیے یہاں تک انسان کو لے جاتا ہے, آپ سوچ لیں کس تباہی کے دہانے تک انسان کو لے جاتا ہے. تو یہ ہے وہ ایڈکشنز کہ بندہ پھر اور چیزوں کا ایڈکٹ ہو جاتا ہے. پھر اتنے واقعات ہیں. ایک اور کاؤنسلنگ کیس ہے, ایک بردر میرڈ اور ہی سم ہاؤ گاٹ ٹو کنورس ود اندر میرڈ وومن, اور پھر وہ چیز کنورس ہوتے کیونکہ دونوں پورن ایڈکٹس تھے, وہ چیز انہیں بہت دور لے گئی اور اینڈ میں کیا ہوا, دونوں کی میرج جو ہے برباد ہو گئی. اس طرح کی بہت سی سٹوریز شیخ نے سنائی کہ یہ چیز انسانوں کے ریلیشن شپس کو, انسانوں کی میرج کو, انسانوں کی دماغ کو, انسانوں کی فوکس کو, ان کے ڈیلی ٹاسک کو جو ہے افیکٹ کر رہی ہیں, برباد کر رہی ہیں. لیکن آپ لوگوں نے ان کو جج کر کے بالکل ہی دھتکار نہیں دینا. اگر ہو سکتا ہے خدا نہ خواستہ آپ کا بھائی ہو, سگا بھائی ہو سکتا ہے, آپ کی بہن اس مسئلے سے گزری ہو, کیونکہ انٹرنیٹ پہ بہت فتنے ہیں. ہو سکتا ہے بالکل اسی طرح جیسے مجھے ایک مدر نے بتایا کہ ان کا 14 سال کا بچہ, اس نے کوکین کیسے چکھی تھی کہ جو مالی گھر میں رکھا ہوا تھا. اس مالی نے اسے کہا کہ تم امتحان دے رہے ہو, پیپر دے رہے ہو, تو میں تمہیں ایک نمک چکھاتا ہوں, بڑا مزے کا نمک ہے, اس سے تمہاری جو ہے نا وہ توجہ زیادہ ہوگی پیپر پہ. تو مالی نے اسے, نمک اصل میں کیا تھی, کوکین تھی, ڈرگ تھا. اس بیچارے کو معصوم کو پتہ نہیں تھا ڈرگ ہے, تو پہلی بار ڈرگ اسے ایسے ملی. اسی طرح نظر رکھیں, ہو سکتا ہے کوئی ڈرائیور ایسے کر رہا ہو, یعنی اس نے کوئی ویڈیوز رکھی ہو اپنے موبائل میں, وہ ویڈیوز دکھاتا ہو, یا ہو سکتا ہے کہ کوئی نوکر ہو, کوئی مالی ہو, کوئی غلط قسم کا بندہ ہو جو آپ کے بچوں کو اس چیز سے انٹروڈیوس کرائے. اور ہو سکتا ہے وہ ان کا کلاس فیلو ہو. میں سکولز میں پڑھاتا ہوں, میرا 3-4 سکولز کا ایکسپیرینس ہے, میں نے چیزیں بہت دیکھی ہیں. دوست آپس میں شیئرنگ کرتے ہیں, دوست آپس میں دکھاتے ہیں ایک دوسرے کو, ٹھیک ہے, ان کے لیے ظاہر ہے نئی چیز ہوتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ چلو میں اسے بھی دکھاتا ہوں. اس طرح وہ ایکسپوز ہو سکتے ہیں آپ کے بچے. تو آپ نے انہیں شن نہیں کرنا, بالکل ہی جج نہیں کر دینا, آپ نے ان سے بات کرنی ہے, آپ نے انہیں کہتے رہنا بیٹا اگر کوئی مسئلہ ہے مجھے بتاؤ, تاکہ وہ کھلے آپ کے سامنے اور وہ آپ کو بتائے. یا آپ کسی کاؤنسلر سے بات کریں کہ پلیز اس سے بات کریں, اینٹی سوشل ہو چکا ہے, اس کی موٹیویشن ختم ہو گئی ہے. یقین کریں اسی طرح ایک فادر نے مجھ سے ریکویسٹ کی کہ ان کا بیٹا بالکل ڈی موٹیویٹڈ ہے, اسے غصہ چڑھتا ہے, وہ کسی سے بات نہیں کرتا, ہر وقت اکیلا رہتا ہے. تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی شاید اس پہ جادو ہو گیا. تو ظاہر ہے اس پہ جادو تو نہیں ہوا تھا, لیکن جب میں نے اس سے بات کی تو پتہ لگا کہ وہ بھی اس چیز کا شکار ہو چکا تھا. تو یہ چیز اسے اینٹی سوشل بنا رہی تھی, ڈی موٹیویٹڈ بنا رہی تھی. وہ اپنی زندگی سے لڑنا اس نے چھوڑ دیا تھا, ہار چکا تھا, ہمت وہ ہار چکا تھا. اسی طرح 14 سال کے بچے کی مجھے ای میل آئی کہ علی بھائی میری سول شیٹرڈ ہو چکی ہے, یعنی میں تھک چکا ہوں, مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہی کہ میں نے کیا کرنا ہے اور میں کس طرح اس چیز سے چھٹکارا حاصل کروں. یہ سینٹینس بہت کامن ہے, مائی سول از شیٹرڈ, آئی ایم فنشڈ, اوکے مائی لائف از اینڈنگ, میں نے بڑی کوشش کی ہے لیکن یہ چیز نے مجھے جکڑ لیا ہے, دبا لیا ہے, میں کیا کروں. تو اس لیے ساری جو اوور ویو شیخ نے بتایا اور میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے کہ یہ المیہ ہے ہماری سوسائٹی کا اور اوور آل مسلم ورلڈ کا, بلکہ تمام ورلڈز میں.
تو پہلی بات تو یہ. دوسری بات جو شیخ نے شیئر کی وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں کہ جو سٹیٹسٹکس انہوں نے بتایا وہ بڑے افسوسناک تھے کہ پاکستان اس وقت دنیا میں نمبر 1 ہے سرچ کرنے میں, ایکسس کرنے میں نہیں, سرچ کرنے میں. یعنی گوگل کے مطابق سب سے زیادہ پاکستانی ان چیزوں کو سرچ کرتا ہے, باقی کنٹریز پاکستان سے نیچے. تو یہ بہت افسوسناک ایک سٹیٹسٹک ہے کہ پاکستانی لوگ اس چیز کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں, زیادہ کیوریس ہیں, زیادہ ہائپر سیکشولائز سوسائٹی ہے. تو یہ ایک بہت آئی اوپننگ بات تھی میرے لیے کہ پاکستان اگر ہے تو پھر اللہ رحم ہی کرے. پھر شیخ نے جو بتایا کہ پورن لیڈس ٹو زنا, اور یہ بالکل سچ بات ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ انسان جو چیز دیکھ رہا ہے وہ چیز اسے انفلوئنس نہ کرے, ایسا کیسے ہو سکتا ہے. اور کئی سٹوریز انہوں نے سنائی کہ اچھا خاصا ایک بندہ تھا, اس چیز میں پڑھ کے اس میں وہ ناجائز خواہشات پیدا ہوئیں. کیونکہ یہ جو پورن ہے اس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں چیٹنگ کی. اوکے, آپ لوگ کو علم ہوگا جنہوں نے ریسرچ کی ہوئی ہے کہ وہ جان بوجھ کے اس طرح کے کلپس بناتے ہیں جن میں چیٹنگ ہوتی ہے, جس میں انسیسٹ ہوتا ہے, جس میں کیٹیگریز ہوتی ہیں جو اللہ نے بالکل حرام قرار دی ہیں. اگر مجھ سے آپ پوچھیں تو یہ پراپر ایلومیناٹی کا ایجنڈا ہے اور سیٹنس کا ایجنڈا ہے کہ ان لوگوں کی روحیں جو ہیں وہ ختم کر دو, ان لوگوں کو درندے بنا دو, ان لوگوں کو اتنا کھپا دو, اس چیز میں اتنا کھپا دو کہ ہر بندہ جو ہے پرورٹ بن جائے, درندہ بن جائے, اور ہر وقت اس کے ذہن پہ یہی چیز سوار ہو, ہر وقت اس کے ذہن پہ جو ہے وہ پرورٹ اور یہ ساری چیزیں جو گند بلا ہے یہ چیز سوار ہونی چاہیے. تو یہ ہے اصل میں المیہ اور یہ ہے سوسائٹی جو اس وقت جنم لے چکی ہے. اب اس کا سلوشن شیخ نے کیا بتایا. سب سے پہلا سلوشن, بنیادی سلوشن, کہ خدا را یہ چیز آپ کسی سے شیئر کریں, خاموش نہ رہیں. یہ مت سمجھیں کہ آپ ایڈکٹ نہیں ہیں, ہو سکتا ہے کہ آپ ریلیپس کرتے ہو سکتا ہے کہ بار بار اس چیز کی خواہش پیدا ہو. تو اس سے پہلے کہ یہ مسئلہ اتنا بڑھ جائے, جیسے میں نے آپ کو اس بھائی کی سٹوری سنائی ہے, وہ پریکٹسنگ بھائی تھا اور اس نے ایسے گروپس جوائن کر لیے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. ظاہر ہے وہ پیڈ ممبرشپ ہوتی ہے, پے کر کے. اس سے پہلے کہ اس طرح کی ہولناک سچویشن آئے, اپنے آپ کو اس چیز سے بچا لیجئے جتنا آپ بچا سکتے ہیں, کسی سے شیئر کیجئے. نمبر 2, ٹریگرز کو اوائڈ کیجئے. وہ چیز جو ٹرک کرتی ہے, اس کو ٹریگر سمجھتے ہیں آپ لوگ, یعنی مثال کے طور پہ آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں اور جیسے ہی آپ کمرے میں آ کر بیٹھے ہیں تو آپ کو اس میٹریس, شیخ نے کہا میٹریس بھی ٹریگر ہو سکتا ہے, ایک صوفہ بھی ٹریگر ہو سکتا ہے. کیوں؟ کیونکہ اس صوفے کے ساتھ وہ بری یادیں ایسوسیٹڈ ہیں, یا اس کمرے کے ساتھ وہ انرجی ایسوسیٹڈ ہے کہ وہاں پہ بیٹھ کے آپ گناہ کرتے ہوتے تھے. تو ادھر جاتے ہوئے اجتناب کریں یا پوزیشن چینج کر دیں, اس صوفے کو ہٹا کے کہیں اور رکھ دیں. بائی دا وے سننا سے بھی ٹپ ہے, نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی ٹپ یہ ہے کہ اپنی پوزیشنز کو چینج کرنا چاہیے, کیونکہ ایک جگہ بیٹھ کے انسان کی نیگیٹو انرجی وہاں پہ آ جاتی ہے. تو اس چیز کو چینج کریں اور بسم اللہ پڑھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں کیا کہا کہ رات سونے سے پہلے بسم اللہ پڑھو, 3 بار بسم اللہ پڑھ کے بستر کو جھاڑو. کس لیے؟ تاکہ نیگیٹو افیکٹ, شیاطین کا افیکٹ, یہ ساری چیزیں زائل ہو جائیں. اور 3 بار جو کل تعوذ, وہ جو کل بتائیں, معوذتین, قل هو اللہ احد, اور معوذتین, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس, یہ 3 بار انسان پڑھے اور اس طرح سے ہاتھ بنا کے جیسے دعا مانگتے ہیں اپنے اوپر جو ہے وہ پھونکے, اور اس کے بعد یہ سب کچھ یعنی کہ جو ہاتھ ہیں اس کے وہ پھیرے اپنے پورے جسم کے اوپر, تو بہت فرق پڑے گا. اور وضو میں رہے. جو اسپرچل انہوں نے سلوشن بتایا اس میں وضو بھی ہے کہ انسان وضو کی سٹیٹ میں رہے اور رات کو 10 بجے کے بعد یا 9 بجے کے بعد بین کر دے, یہ کہ ڈیوائسز نہیں ہوں گی, کیونکہ الٹیمیٹلی ڈیوائسز سے ہی یہ چیز ہوتی ہے. جس کے ایکسس میں ڈیوائسز زیادہ ہیں وہ اس چیز کا زیادہ شکار ہوگا. ہم یہ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے کہ ہمارا ایمان بہت اونچا ہے اور ہم اتنے متقی ہیں کہ ہم ڈیوائسز بھی استعمال کریں گے, یوٹیوب بھی استعمال کریں گے اکیلے میں, اور سامنے کوئی چیز اچانک سے آ جائے گی, پاپ اپ ہو جائے گی اور ہم ٹرگ نہیں ہوں گے. ایسا نہیں ہے, ہم سب انسان ہیں, انسان ہی پھسلتے ہیں. تو اس چیز کو ریئلائز کریں اور محنت کریں, اپنے لیے رولز بنائیں کہ میں نے 10 بجے کے بعد جو ہے نہیں یوز کرنا, جو مرضی ہو جائے. شروع میں تکلیف ہوگی, شروع میں آکورڈ لگے گا, ٹھیک ہے, شروع میں آپ کو بہت ریزسٹنس آئے گی, لیکن اگر آپ کو ریزسٹنس آ رہی, کسی کی مدد لے لیں. اسپیشلی یہاں پہ اگر کوئی ہاسٹلائٹس بیٹھے ہوئے, ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس, تو وہ تو بڑے خوش نصیب ہیں کیونکہ ہاسٹل کے اسٹوڈنٹس آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں, تو جس میں وہ ٹرسٹ کرتے ہیں وہ اس کو
ٹرسٹ میں لے کے کہے کہ یار تم نے مجھ پہ نظر رکھنی کہ 10 بجے کے بعد میں یہ چیز یوز نہ کروں. اور اگر کوئی روم شیئر کرتے ہیں بھائی کے ساتھ بہن کے ساتھ, وہ بہن سے شیئر کر لیں. یہ نہ بتائیں کہ میں اس چیز کا شکار ہوں, لیکن بس یہ کہہ دیں مجھ پہ نظر رکھیں. اسی طرح ہسبینڈز وائفز کو کہہ سکتے ہیں, اور وائفز کو شیخ کی ایڈوائس ہے کہ وائفز ریئیکٹ نہ کریں. شروع میں ظاہر ہے غصہ چڑھتا ہے, شوق آتا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے, یہ بندہ منافق ہے, یہ بندہ بالکل پٹری سے ہٹ چکا ہے. تو شیخ نے ریکویسٹ یہی کی ہے, میں ان کے الفاظ کوٹ کر رہا ہوں وائفز کے لیے, کہ آپ لوگ ٹھیک ہے غصہ زیادہ نہ کریں, آتا ہے آئی ایکسیپٹ, لیکن آپ الٹیمیٹلی اس کی مدد کریں. مدد سے مراد یہ نہیں ہے کہ وہ جو حرام خواہشات کہہ رہا ہے وہ پوری کریں, بلکہ اس کی مدد ایسے کریں, اس پہ نظر رکھیں اور بہت اسٹرکٹ نظر رکھیں. یعنی کہ اس کو دیکھیں کہ وہ کیا کر رہا ہے, اکیلا کتنا وقت گزار رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ چیز اس کی مدد کرے گی, اس چیز سے باہر آنے میں اس کو بہت ہیلپ آؤٹ کرے گی. اور پھر شیخ نے اس کے علاوہ مزید کچھ سلوشنز یہ بتائے ہیں کہ سورہ مومنون انہوں نے پہلی دن ٹریننگ میں بتائی, قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون, یعنی فلاح پاگے مومنون کیونکہ وہ صلاح میں نماز میں خشیت اپناتے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ جتنی آپ نماز میں خشیت اپنائیں گے, نماز کو بیوٹیفائی کریں گے, ٹائم پہ پڑھیں گے, مسجد میں زیادہ ٹائم گزاریں گے, اتنا ہی آپ کے نفس کی پاکی ہوتی جائے گی. کیونکہ اللہ نے کہا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز برے اور منکر کاموں سے بچاتی ہے. تو بہت سے لوگ کو میں نے دیکھا ہے, مطلب مجھ سے ڈسکس کرتے ہیں کہ انہوں نے مجھے خود بتایا کہ انہوں نے اپنی نماز بہتر کی, اپنی نماز میں خوبصورتی لائے, مسجد میں زیادہ بیٹھنا شروع کر دیا, اٹھے نہیں نماز پڑھ کے ذکر کرنا شروع کر دیا, سیل فون کو آہستہ آہستہ کم کرنا شروع کیا, اسمارٹ فون کو. تو ان کی یہ چیز بہت امپروو ہوئی, یعنی ان میں حیا پیدا ہوئی دوبارہ سے, ان میں اللہ کا خوف پیدا ہوا دوبارہ سے. یہ قلب جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ ایک دور تھا کہ انسان کو تھوڑی سی کوئی سائٹ نظر آتی تھی تو اس کو برا فیل ہوتا تھا, لیکن آہستہ آہستہ اس کا یہ ایمان چلا گیا. اب اسے کوئی نیوڈیٹی دیکھتے ہوئے بھی ذرا سا ریگریٹ فیل نہیں ہوتا. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا جو ایمان ہے جو قلب کے اندر تھا, وہ ایمان کم ہوتا گیا, یہاں تک کہ اس نے برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ دیا. اور ابن القیم کی ایک نصیحت اگر آپ چاہتے ہیں, جو میں پرسنلی خود آپ کو دے رہا ہوں, ابن قیم رحمہ اللہ نے کہا تھا کہ اس سٹیٹ سے بچو, اس کنڈیشن سے بچو جب تم گناہ کر رہے ہو اور ریپینٹ نہیں کر رہے. یعنی گناہ تمہارے لیے روٹین بن چکی ہے, اب تم نے اس کو روٹین سمجھ لیا ہے, اب تم نے اس کو زندگی کا حصہ سمجھ لیا اور تم نے گیو اپ کر دیا. اس چیز سے بچیں, کبھی گیو اپ نہ کریں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث یاد رکھیں کہ وین ایور یو ڈو اے بیڈ ڈیڈ فالو اٹ اپ ود اے گڈ ون. شیخ نے بہت اچھی ایڈوائس کی. انہوں نے کہا کہ خدا نہ خواستہ اگر کوئی اس میں انوالوڈ ہے اور وہ یہ گناہ کرتا ہے تو وہ اس جگہ نہ بیٹھا رہے غم میں, کیونکہ یہ والا غم شیطان کی طرف سے ہے. وہ اسی وقت وہاں سے اٹھے, اپنے آپ کو بک اپ کرے کہ نہیں میں نے بچنا ہے, میں نے اس چیز کو چھوڑنا ہے, اللہ سے رجوع کرے چاہے جو مرضی ہو جائے. میں آپ کو بتا نہیں سکتا, ایک بھائی نے مجھے بتایا کہ وہ یہ کام کرتے ہوئے, عمل کرتے ہوئے, ڈیورنگ دیٹ عمل استغفر اللہ کر رہے ہوتے. کین یو امیجن, یعنی یہ چیز دیکھتے ہوئے عمل کرتے ہوئے وہ استغفار پڑھ رہا ہوتا ہے کہ شاید استغفار ہی مجھے بچا لے. یعنی وہ اتنی ایفرٹ کر رہا ہوتا ہے, اتنا اپنے آپ کو پش کر رہا ہوتا ہے کہ اس کے دوران وہ استغفار کر رہا ہوتا ہے. اور اس نے کہا میں کئی بار بچ جاتا ہوں. اس لیے گیو اپ نہ کریں, اس کو روٹین نہ بنائیں, فوراً اس چیز کو زائل کریں اچھے کام کے ساتھ. وضو کریں, 2 نفل پڑھ لیں, یا قرآن کی تلاوت کر لیں, یا قرآن سن لیں, لیکن اس کو سیٹل نہ ہونے دیں. اس چیز کو فائٹ کرتے رہیں. اور پھر شیخ نے بہت اچھی نصیحت کی, بہت اچھی پریکٹیکل ایڈوائس دی. انہوں نے کہا کہ چھوٹے چھوٹے چیزوں سے شروع کریں, بڑے ٹاسک نہ رکھیں اپنے لیے. یعنی یہ مت سمجھیں کہ میں ایک دم سے یہ چیز چھوڑ دوں گا, یا یہ ایکسپیکٹ نہ کریں کہ میں ایک سال یہ چیز چھوڑ دوں گا. آپ اپنے آپ کو چھوٹے چھوٹے ٹاسک دیں, ہر دن کو نیا دن لیں. دن نہ گنے کہ اتنے دن ہو گئے میں نے چھوڑ دیا, اتنے دن ہو گئے میں نے چھوڑ دیا. آپ یہ سوچیں کہ ہر دن نیا ہے, اس دن کو میں نے سیو کرنا ہے, اس دن کو میں نے بچانا ہے. پھر اگلا دن آ جائے تو میں نے اس دن کو بچانا ہے. یوتھ اپنے آپ کو انوالو کرے, یہ اگلا ہی پوائنٹ تھا. شیخ نے یہ بھی کہا کہ آپ لوگ اپنے آپ کو بزی کریں جتنا کر سکتے ہیں. آپ لوگ جم جوائن کریں, ایکسرسائز کریں, ایکسرسائز کر کے بندہ ویسے ہی تھک جاتا ہے. آپ لوگ کوشش کریں کہ جب آپ اپنے کمرے میں جائیں آپ تھکے ہارے جاتے ہیں, بہت تھک چکے ہوتے ہیں آپ, اور آپ کوشش کریں کہ آپ ایک جگہ بیٹھے نہ رہیں,
کیونکہ انسان جب بیٹھتا ہے پروکریسٹینیٹ کرتا ہے, سستی آتی ہے, اس کے بعد جو ہے یہ چیز حاوی ہونے لگ جاتی ہے, فتنہ جسے کہتے ہیں فتنہ آف لونلینس. تو ماشاءاللہ میں ایسے بچوں کو بھی جانتا ہوں, میرے اسٹوڈنٹس ہیں. میرا ایک اسٹوڈنٹ تھا او لیول کا, اس کی والدہ نے ایک بار مجھے کہا کہ ہم اسے کہتے ہیں کہ کمرہ بند کر کے پڑھا کرو, دروازہ بند کر کے پڑھا کرو, کیونکہ فوکس نہیں رہتا, باہر ٹی وی چل رہا ہے, لیکن یہ کمرہ کھول کے پڑھ رہا ہوتا ہے, اس نے دروازہ جو ہے وہ کھولا ہوتا ہے. تو یہ تو ہماری ایڈوائس کے خلاف جا رہا ہے. تو میں نے اس بچے سے جب بات کی تو اس نے مجھ سے شیئر کیا کہ سر جب میں دروازہ بند کرتا ہوں تو مجھے فتنہ آتا ہے, لونلینس. یعنی آپ اس بچے کا تقویٰ چیک کریں کہ اس ایج میں, او لیول میں, وہ چاہتا ہے کہ میں اس چیز میں نہ پڑھوں اور میں اس چیز سے بچ جاؤں, تو وہ دروازہ کھول کے جو ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ بھی انہی کی مدد کرتا ہے جو اپنی مدد آپ کرتے ہیں. ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ ٹرائی کچھ نہیں کر رہے, ایسا نہیں ہو سکتا آپ نیٹ فلکس پہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں, آپ گیم آف تھرونز بھی دیکھ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ غلیظ گھٹیا ٹی وی سیریز, اور ہر ٹی وی سیریز میں آپ کو پتہ ہے کس طرح کے سینز ہوتے ہیں آج کل, آپ وہ بھی دیکھ رہے ہیں, آپ نماز بھی پڑھ رہے ہیں, آپ یونیورسٹیز میں ان فتنوں والی جگہ پہ بھی جا کے بیٹھ رہے ہیں. لمز میں میرے بہت اسٹوڈنٹس ہیں الحمدللہ. میرا ایک اسٹوڈنٹ ہے لمز میں جو ہیڈ بوائے بھی تھا میرے اسکول میں, اس کا میں نے ایک بار پوچھا اس کے دوست سے, میں نے کہا کہ وہ کیسا ہے. اس کا نام میں اس لیے نہیں بتاؤں گا کیونکہ ظاہر ہے ریا ہو جاتی ہے, وہ بچہ بہت ماشاءاللہ نیک ہے, اللہ اس کی حفاظت کرے. وہ بعد میں کنورٹ ہوا. تو میں نے ایک بار اس کے دوست سے پوچھا کہ وہ کیسا ہے, تو اس نے کہا بالکل ٹھیک ہے. میں نے کہا کہ ملتا ہے, ملاقات ہوتی ہے یعنی لمز میں؟ تو اس نے کہا کہ نہیں. میں نے کہا کیوں, آپ کا کلاس فیلو ہی تو ہے. اس نے کہا کہ وہ تو کلاس لیتا ہے, نظریں جھکاتا ہے اور گولی کی طرح لمز سے نکل جاتا ہے, اور ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا وہ کہاں ہے. لیکن اس کے برعکس اور لوگ ہیں جو کلاس لیتے ہیں, کلاس لے کے فتنوں والی جگہ پہ جاتے ہیں جان کے, حالانکہ پریکٹسنگ ہے, انہیں پتہ ہے یہاں پہ مسئلہ ہونے والا ہے, لیکن وہ وہاں پہ جاتے ہیں. اور پھر جو ہوتا ہے, ایک بھی سائٹ پڑ جائے, ٹھیک ہے, کسی بھی غلط چیز پہ پڑ جائے, کوئی غلط چیز دیکھ لیں تو کیا ہوگا, وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ. تو ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آپ فتنے سے بھی اٹیچڈ ہیں اور نمازوں سے بھی اٹیچڈ ہیں, کیونکہ ابن تیمیہ نے کہا کہ جو برائی ہے اور اچھائی ہے یہ ایک دل میں نہیں رہ سکتی, یا برائی ایکسپیل کر دے گی اچھائی کو, یا اچھائی ایکسپیل کر دے گی برائی کو. تو جب آپ دونوں جگہوں جا رہے ہیں اور دونوں چیزیں لے رہے ہیں, ہضم کر رہے ہیں, تو پھر عین ممکن ہے کہ یہ والی چیز شاید اچھائی کو ایکسپیل کر دے, کیونکہ یہ بہت زیادہ ہے, اور اچھائی کی ڈوز آپ اپنے آپ کو بہت کم دے رہے ہیں. تو اس لیے اپنے آپ پہ رحم کرتے ہوئے اپنے آپ کو ان چیزوں سے ایکسپوز بھی نہ کریں جو چیزیں آپ کو اس طرف لے جا سکتی ہیں, ان چیزوں کو کریں. پھر ایک اور بڑی زبردست ٹپ ہے کہ رات سونے سے پہلے اپنی ہیبٹس اچھی بنائیں. شیخ نے ہیبٹس کی بات کی, کیونکہ یہ کام میں انسان بری ہیبٹ سے پڑتا ہے. مثال کے طور پہ ایک بری ہیبٹ ہے لیزینس. لیزینس از ناٹ گڈ. جو بندہ لیزی ہے 80% چانس ہے وہ ادھر جائے گا, کیونکہ وہ ہر وقت کمرے میں بیٹھا رہتا ہے, وہ کام نہیں کرتا, سودا نہیں لے کر آتا, اس کی والدہ اسے کچھ کہتی ہیں غصے ہوتا ہے, اس کو کوئی اسائنمنٹ دی جاتی ہے وہ اسائنمنٹ نہیں کرتا, وہ لیزی ہے. جب وہ لیزی ہے تو پھر کمرے میں بیٹھ کے کیا ہوگا, اس کے پاس انٹرنیٹ بھی ہے, اس کے پاس ڈیوائس بھی ہے, تو 80% چانس ہے وہ اس چیز میں جائے گا. تو یہ بیڈ ہیبٹ کو لیو کریں, لیزی نہ رہیں, ایکٹیو رہیں, ایکسرسائز کریں اور کام کاج کیا کریں, ٹاسک لیا کریں. والدہ کو کہیں مجھے کوئی ٹاسک دیں, اپنی اسائنمنٹس کیا کریں ٹائم پہ, اپنے آپ کو مصروف کیا کریں, ریسرچ کیا کریں بیٹھ کے, بہت سی ریسرچز آپ کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ چیز آپ کیا کریں. دوسری بیڈ ہیبٹ کیا ہے کہ انسان لیٹ کر سیل فون یوز کرے. ظاہر ہے کہ یہ کمفرٹیبل پوزیشن ہے, جب آپ لیٹے ہوئے ہیں, میٹریس پہ ہیں, آپ کے ہاتھ میں سیل فون ہے, تو وٹ ڈو یو ایکسپیکٹ, اور انٹرنیٹ بھی کھلا ہے, تو ظاہر ہے کہ انسان کے سلپ ہونے کے چانسز بہت بڑھ جاتے ہیں. تو یہ بیڈ ہیبٹس کو گڈ ہیبٹس سے ریپلیس کریں. رات سیل فون کی جگہ بک کو پکڑیں, وہ کتاب کا مطالعہ کریں. دیکھیں محنت تو آپ کو کرنی ہوگی, جیسے ایک کوٹ ہے کہ یو ہیو ٹو ٹیک دا سفرنگ, either take the pain of you have to take the pain, either take the pain of suffering or the pain of discipline, choice is yours. آپ نے درد لینا ہی لینا ہے, پین, یا تو آپ کو ندامت کی پین لینی ہے اس ایکٹ کے بعد, یا غلط ہیبٹس ڈیولپ ہو گئی اس کے بعد سفر کیا تو اس کی پین تو آئے گی, یا آپ نے ڈسپلن کی پین لینی ہے. تو پین دونوں جگہ ہے, لیکن ڈسپلن والی پین آپ کو بچا لے گی بہت سے غموں سے, بہت سی چیزوں سے, بہت سی ندامت سے, اور آپ کا خود سیلف اسٹیم بڑھے گی. ایک اور بات جو انہوں نے بتائی وہ یہ تھی کہ گناہ سے انسان کی سیلف اسٹیم کم ہوتی ہے.
اور یہ بات ہم سب ایکسیپٹ کرتے ہیں. جب انسان گناہ کرتا ہے نا, اس کی عزت اپنی نظروں میں گھٹ جاتی ہے, اور وہ پھر اپنی عزت خود نہیں کرتا. آہستہ آہستہ اس کی باڈی لینگویج جو ہے وہ لو سے لو ہوتی جاتی ہے, اس کا کانفیڈنس لو سے لو ہوتا جاتا ہے. جتنا وہ شخص اللہ کی اوبیڈینس میں, اللہ کی اطاعت میں بڑھتا جائے گا, تو آپ کو نظر آئے گا کہ کیا سپارک ہے اس بندے میں, کیا کانفیڈنس ہے. تو یہ چیز کا خیال رکھیں کہ گناہ انسان کی سیلف اسٹیم کو گھٹاتا ہے, کم کرتا ہے. اور پھر بیڈ ہیبٹس کو جب آپ گڈ ہیبٹ سے ریپلیس کر دیں گے, اس کا میں آپ کو سائیکولوجیکل امپیکٹ بتاتا ہوں. دیکھیں, شیخ نے ڈوپامین کا ذکر کیا. ہوتا یہ ہے کہ آپ کے باڈی میں 7 سینٹرز ہیں, ڈوپامین کے 7 سینٹرز ہیں ان یور باڈی. ایک سینٹر کو آپ سمجھے پھول کی کلی کی طرح, جیسے فلاور بڈ ہوتا ہے نا. آپ لوگ نے دیکھا ہے کہ ایک جو روز ہے, گلاب کا پھول ہے, اس کا فلاور بڈ شروع میں اتنا ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے, بڑا ہوتا ہے. جیسے جیسے فلاور بڑا ہوتا ہے تو اس کا فلاور بڈ بھی بڑا ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو ڈوپامین کیمیکل ہے, اس کا میں مختصراً آپ کو بتاتا ہوں, کیونکہ شیخ نے بھی ذکر کیا. جب آپ یہ چیز دیکھتے ہیں, یعنی اس چیز سے تسکین ملتی ہے, عارضی تسکین, یا جب آپ چاکلیٹ کھاتے ہیں, یا جب آپ کوئی پسندیدہ چیز دیکھتے ہیں, تو ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی. اب جب یہ چیز انسان دیکھتا ہے تو ڈوپامین ریلیز ہوتا جاتا ہے. تو کیا ہوتا ہے کہ وہ فلاور بڈ, وہ جو کلی ہے, جس کو میں کہوں گا ڈوپامین سینٹر, وہ بڑھتا جاتا ہے, اتنا ہو جاتا ہے اور بڑھ جاتا ہے. اب اس کو وہی ڈوپامین چاہیے جتنا وہ بڑا ہو چکا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں میرا پوائنٹ؟ اب چونکہ اسے اتنا زیادہ ڈوپامین چاہیے, تو وہ جب بھی اسے وہ ڈوپامین نہیں ملے گا تو وہ اریٹیٹڈ فیل کرے گا, فرسٹریٹڈ فیل کرے گا, اس کی رونے والی حالت ہو جائے گی, اور وہ عجیب و غریب حرکتیں کرنے لگے گا, اپنا فیس کو اسکریچ کرنے لگے گا, اریٹیٹڈ ہو جائے گا, بے چین ہو جائے گا کہ نہیں مجھے بس چاہیے, کیونکہ اس کی باڈی ڈیمانڈ کر رہی ہے. اس لیے جس کے ڈوپامین اتنے بڑے بڑے ہو چکے ہیں یہ چیز دیکھ دیکھ کے, تو بار بار یہ چیز اسے مجبور کرتی ہے کہ کرو مجھے ڈوپامین چاہیے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ اس کا کاؤنٹر ایکسرسائز ہے. ایکسرسائز سے آکسیٹوسن ریلیز ہوتا ہے. اس کا کاؤنٹر کیا ہے؟ گارڈننگ. آپ اپنے پروڈکٹیو ٹائم میں نیچر کو دیکھیں اپنی آنکھوں سے, کوئی پودا لگائیں, اس پودے کو روزانہ پانی دیں, آکسیٹوسن نکلے گا. اس کا حل کیا ہے؟ ایک ایسی آرگنائزیشن, تنظیم کے ساتھ جڑ جائیں جو لوگوں کی خدمت کر رہی ہے. آپ ان کے ساتھ مل کے لوگوں کی خدمت کریں. اس سے کیا ریلیز ہوگا؟ آکسیٹوسن. آکسیٹوسن یاد رکھیں ڈوپامین کو کاؤنٹر کرتا ہے اور ڈوپ سینٹرز کو کم کرے گا. جب آپ کے ڈوپ سینٹرز کم ہو جائیں گے, دوبارہ سائز میں چھوٹے ہو جائیں گے, تو آپ کے لیے چیز بایولوجیکلی اور فزیکلی چھوڑنا بھی آسان ہو جائے گی. تو ہم نے اس چیز کو ہر اینگل سے دیکھنا ہے. ہم نے اس کو سائیکولوجیکل اینگل سے, اسپرچول اینگل سے, اور کیمیکل اینگل سے, ڈوپامین اور آکسیٹوسن سے. اور لاسٹ پوائنٹ جو انہوں نے بتایا, ڈائٹ بہت ضروری ہے. بہت سی خوراک ایسی ہے جو انسان کی خواہش کو بڑھاتی ہے, ڈیزائرز کو بڑھاتی ہے. اس پہ آپ خود سرچ کریں کہ وہ کون سی ڈائٹ ہے جو خواہشات بڑھاتی ہے, جو ان ہارمونز کو بڑھاتی ہے, اور کون سی ڈائٹ کاؤنٹر کرے گی. تو اگر بیسٹ ایڈوائس چاہیے تو سننا ڈائٹ کاؤنٹر کرے گی. آپ لوگ صبح اٹھ کے گرم پانی میں 2 چمچے شہد ملا کر پئیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ پہ بہت فرق پڑے گا اس ڈائٹ کی وجہ سے. لیکن جتنا آپ فاسٹ فوڈ کھائیں گے, جتنا آپ وہ چیزیں کھائیں گے جو ان نیچرل ہیں, تو ظاہر ہے کہ یہ ہارمون زیادہ بلڈ ہوں گے. ڈوپامین جب بلڈ ہوگا تو یہ آپ کو بہت تڑپائے گا اور یہ آپ کو اس طرف لے کے جائے گا. اور دین اگین ڈائٹ کے حوالے سے زمزم بہت زبردست چیز ہے. اپنے گھر میں زمزم ضرور رکھیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زمزم کو کہا کہ زمزم میں ہر چیز کا علاج ہے. یعنی جو شخص زمزم پیے گا اس کا اسپرچول علاج بھی ہوگا, سائیکولوجیکل بھی اور فزیکل بھی. تو آپ زمزم بچوں کو بھی پلایا کریں, اور اس نیت سے کہ اللہ مجھے شفا دے ہر طرح کی, اسپرچول, فزیکل, مینٹل, اور اس چیز کو دھو دے میرے اندر سے. یعنی یہ جو چیز ہے, جو غلاظت ہے. جی انشاءاللہ, اور ٹائم بھی بس آپ ہو چکا ہے. تو یہ 3-4 چیزیں انہوں نے بتائیں کہ آپ ڈائٹ کے حوالے سے, آپ فزیکل حوالے سے, آپ کیمیکل حوالے سے, اور آپ اسپرچول حوالے سے اس چیز کو کیسے کاؤنٹر کر سکتے ہیں. اینڈ اگین ونس اگین آئی ول لائک ٹو ٹیل یو, ریکویسٹ یو, پلیز کسی سے شیئر کریں, اس کو انوالو کریں, لیکن ایسے بندے کو نہیں جو آپ کو بہت جج کر لے اور آپ کا رشتہ خراب ہو جائے. ایسے بندے سے جس سے آپ کو امید ہو کہ وہ مجھے جج نہیں کرے گا اور وہ میری مدد کرے گا.